सुबह की पहली किरण अभी मिनाल के चेहरे तक पहुंची भी ना थी कि उसके थके हुए हाथ किचन के कामों में जुट चुके थे। मिनाल, जिसका हुस्न एक खामोश झील की तरह गहरा और पुरस्रार था, इस घर में एक शहजादी नहीं बल्कि किसी कदीम जमाने की बांदी की तरह रह रही थी। जब से माँ मट्टी ओढ़कर सोई थी, मिनाल की जिंदगी का सूरज भी जैसे गहना गया था। मिनाल, ओ मिनाल, कहाँ मर गई हो? अभी तक नाश्ता मेज पर नहीं लगा। सहन से साजिद की कड़कदार आवाज गूंजी। वो साजिद जो मिनाल का सुतीला बाप था, मगर जिसकी आंखों में मिनाल के लिए कभी शफकत की एक लहर भी ना उभरी थी। मिनाल ने जल्दी से दुपट्टे से माथे का पसीना पूंछा और थाली में पराठे रखती हुई बाहर आई। जी अब्बा जी, बस ला रही हूँ। उसी वक्त जोया, जो साजिद की सगी बेटी और मिनाल की सौतेली बहन थी, सीढ़ियों से उतरती हुई आई। उसके चेहरे पर तकब्बुर की वो चमक थी जो मिनाल की मासूमियत को देखकर अक्सर जहरीली हो जाया करती थी। जोया ने मिनाल को हकारत से देखा और साजिद के पास बैठते हुए बोली, अब्बा, आप इसे क्यों पुकारते हैं? इसका तो काम ही यही है। खैर, आपको याद है ना, आज से नया ट्यूटर हमें पढ़ाने आ रहा है। मैंने सुना है वो बहुत काबिल है। उसका नाम असफन यार है। साजिद ने हुक्का एक तरफ रखा और जोया के सर पर प्यार दिया। हाँ बेटा, मुझे याद है। असफन यार मोहल्ले का सुलझा हुआ लड़का है। मैं चाहता हूँ तुम पढ़कर कुछ बनो। बाकी इस मिनाल का क्या है? इसे तो रोटियां ही बेलनी है। मिनाल ने खामोशी से नाश्ता मेज पर रखा। उसके दिल में एक कसक सी उभरी, मगर उसने हमेशा की तरह सब्र का कड़वा घूंट भर लिया। उसे क्या मालूम था कि असफंयार की आमद उसकी जिंदगी में वो तूफान लाने वाले जो उसे उजाड़ कर बसा देगा। शाम के साए गहरे हुए तो असफंयार घर में दाखिल हुआ। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, संजीदा चेहरा और आंखों में जहानत की चमक। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब था कि जोया, जो हमेशा नखरे दिखाती थी, उसे देखते ही खामोश होगी। मेरा नाम असफन यार है। यहाँ से आप दोनों को गाइड करूँगा। उसने मुख्तसर तारुफ करवाया। जोया ने फ़ौरन अपनी किताबें खोली और मुस्कुरा कर बोली, सर, मुझे रियाजी बिल्कुल समझ नहीं आती। उम्मीद है आप मुझे ज़्यादा वक्त देंगे। असफन ने एक नज़र जोया पर डाली और फिर उसके बराबर बैठी मिनाल को देखा, जो झुकी हुई नज़रों से अपनी किताब के सफ़े पलट रही थी। मिनाल का सादगी में छुपा हुस्न असफंयार की नज़रों से ओझल न रह सका। और आपका क्या नाम है? असफन ने मिनाल से मुखातिब होकर पूछा। मिनाल, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास और दर्द था जिसने असफन के दिल के किसी तार को छेड़ दिया। ठीक है, हम वक्त ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं। असफर ने पढ़ाना शुरू किया। जोया बार बार बेजा सवालात करके असफन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफन की नज़रें मिनाल की तरफ उठ जाती, जो खामोशी से हर बात को समझ रही थी। एक लम्हे के लिए जब मिनाल ने कलम उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ इत्तफाकन असफन के करीब से गुजरा। असफन की संजीदगी के पीछे एक हल्की सी तड़प उभरी। ये लाइट रोमांस की वो पहली दस्तक थी जो सिर्फ नज़रों और एहसासात तक महदूद थी, मगर जोया की शातिर आंखों ने यह सब भांप लिया था। उसके दिल में हसद की एक चिंगारी सुलग उठी। उसे महसूस हो गया था कि असफंयार की दिलचस्पी जोया के नखरों में नहीं बल्कि मिनाल की सादगी में है। और शाम पर जोया ने अपने कमरे के आईने में देखते हुए खुद से अहद किया, मिनाल तो इस घर में नौकरानी बनकर आई थी और नौकरानी बनकर ही मरेगी। असफंयार मेरा है और उसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वक्त की रफ्तार यूं तो यकसा रहती है, मगर एहसासात के बदलते ही ज़िंदगी के मामूलात में एक गहरा इर्ताश पैदा हो जाता है। असफंयार, जो अपनी संजीदगी और असूल पसंदी के लिए मशहूर था, अब खुद को एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला महसूस कर रहा था। वो जो पहले ट्यूशन पढ़ाने के वक्त को महज अपनी जिम्मेदारी समझता था, अब उसे इस वक्त का इंतज़ार रहने लगा था। उसके दिल के किसी नहा खाने में मिनाल से मिलने की एक अनजानी तड़प अंगड़ाइयाँ लेने लगी थे। वह मिनाल की जहानत, उसके खामोश साबरा रवैये और इन आंखों का गर्विदा होता जा रहा था जिनमें हजारों अनकहे दुख छुपे हुए थे। शाम के 5 बजने में भी चंद मिनट बाकी थे जब असमन यार ने साजिद साहब के घर के आहनी गेट पर दस्तक दी। उसका दिल आज मामूल से कुछ तेज धड़क रहा था।
صحن عبور کر کے جب وہ مطالعے کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے مینال کی دھیمی آواز سنائی تھی، جو شاید زویا کو کوئی نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسود نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر وہی تھا مگر آج توانائی مختلف تھی۔ زویا حسب معمول بناؤ سنگھار کیے شوق گلابی رنگ کا لباس پہنے میز پر براجمان تھی۔ اس کے چہرے پر تھوپی گئی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شوخی اسود کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی، مگر اسود کی نظریں تو اس گوشے کی تلاش میں تھی جہاں مینال ایک سادہ سے سفید سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کی سادگی میں ایسا وقار تھا جو زویا کے ہزار رنگوں پر بھاری تھا۔ السلام علیکم، اسود نے اپنی آواز کو مستحکم رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میں نے وہ تمام سوالات حل کر لیے ہیں جو آپ نے کل دیے تھے۔ زویا نے بڑی ادا سے اپنی کاپی اسود کی طرف بڑھائی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ سر، آج میں نے بہت محنت کی ہے، امید ہے آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی۔ اسود نے سرسری نظر زویا کی کاپی پر ڈالی۔ لکھائی میں صفائی میں مگر گہرائی مفقود تھی۔ اس نے کاپی میز پر رکھی اور پھر مینال کی طرف متوجہ ہوا۔ اور مینال، آپ نے کام مکمل کر لیا؟ مینال نے دھیرے سے اپنی نظریں کتاب سے اٹھائی اور اپنی کاپی آگے کر دی۔ جی سر، کوشش تو کی ہے، کچھ جگہوں پر دشواری ہوئی تھی مگر میں نے اسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسود نے مینال کی کاپی کھولی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا اس کے لبوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مینال نے نہ صرف سوالات حل کیے تھے بلکہ ان کی منطق کو بھی خوبصورتی سے واضح کیا تھا۔ بہت خوب مینال، آپ کا کام دیکھ کر واقعی دلی خوشی ہوئی۔ آپ کی فہم و فراست اور باریک بینی قابل تعریف ہے۔ سچ تو یہ کہ میں نے آج تک آپ جیسی محنتی اور ذہین اسٹوڈنٹ نہیں دیکھی۔ یہ الفاظ زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا چہرہ غصے اور حسد سے تمتما اٹھا۔ وہ تڑپ کر بولی، سر میں نے بھی تو محنت کی ہے، آپ میری تعریف تو کبھی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ صرف مینال باجی کو ہی پڑھانے آتے ہیں۔ اسود نے نہایت سنجیدگی سے زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تعریف ہمیشہ کام کی ہوتی ہے زویا، نخروں یا لباس کی نہیں۔ آپ کا دھیان پڑھائی سے زیادہ باتوں اور خود نمائی میں رہتا ہے۔ اگر آپ بھی مینال کی طرح خاموشی اور سنجیدگی سے کام کریں تو شاید مجھے آپ کی تعریف کا موقع مل سکے۔ زویا نے دانت پیستے ہوئے مینال کو دیکھا جو نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کے پوروں کو مسل رہی تھی۔ باجی، آپ تو جیسے سر پر کوئی جادو کر دیتی ہے، جب دیکھو آپ کی ہی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیا خاص ہے آپ میں؟ زویا کا لہجہ طنز کے زہر میں بوجھا ہوا تھا۔ زویا، تم غلط سمجھ رہی ہو، سر بس حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مینال نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں صفائی پیش کی۔ بس رہنے دے، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ زویا نے جھٹکے سے اپنی کتاب بند کی اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ اسود نے ماحول کی تلخی کو محسوس کیا اور بات بدلنے کے لیے مینال سے ایک پیچیدہ سوال پوچھا۔ مینال نے جب جواب دینا شروع کیا تو اسود اس کے سمجھانے کے انداز اس کی آواز کے زیر و بم میں خوش آ گیا۔ اسے محسوس کیا کہ مینال کے ہاتھ کچن کے کام اور گھر کی مشقت کی وجہ سے کچھ کھردرے ہو رہے تھے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک کسی نایاب ہیرے سے کم نہ تھی۔ اسود کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اس لڑکی کی بے بسی اور اس کی قدر نہ کیے جانے پر دکھ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے جب اسود نے پینسل مینال کی طرف بڑھائی تاکہ اسے ایک ڈایاگرام سمجھا سکے تو ان کی انگلیاں آپس میں چھو گئیں۔ وہ لمس اتنا غیر متوقع اور بھرپور تھا کہ ایک برقی لہر مینال کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ اسود کی نظروں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسی چاہت جو ابھی الفاظ کی صورت تو نہیں ڈلی تھی مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ مینال، اسود نے بہت دھیمی اور ریشمی آواز میں پوچھا تاکہ باہر صحن میں بیٹھے ساجد تک آواز نہ جائے، آپ کی آنکھوں میں بہت دکھ ہے، کیا گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ اس قدر سہمی ہوئی کیوں رہتی ہیں؟ مینال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک شفاف تہہ تیرنے لگی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اس گھر میں ایک بوجھ ہے، کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی حیثیت ایک لونڈی سے زیادہ نہیں رہی۔
کچھ نہیں سر، بس کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے۔ حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ زویا، جو یہ سب ایک کونے سے بن ٹھن کر دیکھ رہی تھی اور اس کی سرگوشیوں پر کان دھرے ہوئے تھی، اب اسے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جڑیں پکڑنے لگا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے آج کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا تو اسفندیار واقعی مینال کے شہر میں مکمل گرفتار ہو جائے گا اور پھر اسے حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ او ہائے میرا سر! زویا نے اچانک ماتھا پکڑ کر ڈرامائی انداز میں کراہنا شروع کیا۔ سر، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، لگتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے، کیا میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ اسفند نے زویا کے ڈرامے کو بھانپ لیا تھا، مگر اس نے بے نیازی سے کہا جی بالکل، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جا سکتی ہیں، ہم کل پڑھ لیں گے۔ زویا کمرے سے نکلتے ہوئے مڑی اور زہریلی نظر مینال پر ڈال دی، جب اسفند کے بتائے ہوئے ایک نقطے پر دوبارہ غور کر رہی تھی۔ زویا کے دل میں خار بن کر کھٹکتی یہ قربت اب ایک ایسی سازش کی شکل اختیار کر رہی تھی جس نے مینال کی زندگی کی چولیں ہلا دینی تھی۔ وہ سیدھی اپنے باپ ساجد کے پاس پہنچی، جو صحن میں بستر پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ ابا جی، آپ کو پتہ بھی اندر کیا ہو رہا ہے؟ زویا نے نہایت مظلومیت اور زہریلے لہجے کے امتزاج کے ساتھ آغاز کیا۔ ساجد نے چونک کر حقے کی نلکی منہ سے نکال دی اور اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے میری لاڈلی کو؟ وہی جس کا ڈر تھا ابا، یہ ماسٹر صاحب اور باجی، ان کی پڑھائی تو صرف دکھاوا ہے، اندر تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اشارے، کنائیں، دھیمی آواز میں باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں تو وہاں بوجھ بنی بیٹھی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ میں ان کے درمیان رکاوٹ ہوں اور اس لیے اٹھ کر آ گئی۔ زویا نے ایک ہی سانس میں آگ لگا دی، جیسے ساجد کے رہی سے شرافت کو بھی جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ ساجد کی آنکھوں میں غصے کے مارے خون اتر آیا۔ اس نے حقہ ایک طرف پٹکا۔ کیا بک رہی ہو زویا؟ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، اور وہ اسفند، وہ تو شریف لڑکا ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں ابا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو خود جا کر دیکھ لیں۔ دونوں کیسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کل کو محلے میں رسوائی ہوئی تو میرا نام نہ لیجیے گا۔ زویا نے اطمینان سے تیر چلا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ساجد کا غصہ اب کیا رنگ لائے گا۔ اندر کمرے میں مینال بالکل بے خبر اسفند سے اپنی مشکل حل کروا رہی تھی، جبکہ اسفند کی نظریں بار بار مینال کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ کمرے کے باہر ایک ایسا طوفان دستک دینے والا ہے جو ان کی زندگیوں کے اس سفینے کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بنور میں ڈال دے گا جس کی ابتدا نفرت، الزام اور جبر کی نکاح سے ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اسفندیار حسب معمول کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک نئی کتاب تھی، جسے دیکھتے مینال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسفند نے کرسی سنبھالتے ہوئے کتاب مینال کی طرف بڑھائی۔ یہ خاص آپ کے لیے مینال، میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے سبق میں آپ کو اس ٹاپک پر مشکل ہو رہی تھی۔ اسفند کے لہجے میں خاص قسم کی نرمی تھی۔ شکریہ سر، آپ میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ مینال نے شرماتے ہوئے کتاب تھامی۔ اس لمحے ان کی انگلیاں ایک دوسرے کو چھو گئیں، جیسے مینال کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسفند اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ ان کے درمیان ایک خوبصورت اور خاموش لائٹ رومانس کا پل تھا، جسے دیوار کے ساتھ لگی زویا زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر، کیا میں بھی یہاں موجود ہوں؟ زویا نے کڑواہٹ سے کہا۔ لگتا ہے باجی کو یہ سب سکھانے کا ارادہ ہے آپ کا۔ اسفند نے فوراً خود کو سنبھالا۔ نہیں زویا، ایسی بات نہیں ہے، چلیں آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں۔ ابھی پڑھائی کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ زویا نے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا اور کراہنے لگی۔ آہ ہائے میرا پیٹ! سر بہت شدید درد اٹھ رہا ہے، جیسے کوئی چھرا گھونپ رہا ہو۔ مینال گھبرا کر اٹھی۔ زویا کیا ہوا، میں پانی لاؤں؟ نہیں باجی آپ بیٹھے، میں خود کچن سے دوائی لے کر آتی ہوں، زویا نے ڈرامائی انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلتے اس کے چہرے سے تکلیف کے اثرات غائب ہو گئے اور ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے میز کے کونے پر پانی کا گلاس بالکل کنارے پر رکھ دیا تھا، جو ذرا سی حرکت سے گر سکتا تھا۔ زویا سیدھی صحن میں بیٹھے ساجد کے پاس پہنچی۔ ابا جی جلدی چلے، میری تو ہمت نہیں ہو رہی کچھ کہنے کی، کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔
बाजी और मास्टर साहब, शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं। साजिद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या? उसकी इतनी जुर्रत? वो गुस्से में भरा हुआ कमरे की तरफ लपका। इधर कमरे में मिनाल ने जैसे अपनी किताब पलटनी चाही, उसका हाथ किनारे पर रखे गिलास से टकराया। ओह नहीं, मिनाल चिल्लाई। पानी सारा मेज और असफंद की लाई हुई नई किताब पर फैल गया। मिनाल जल्दी करे, किताब उठाएं। असफंद भी तेजी से आगे बढ़ा। दोनों किताब बचाने के चक्कर में एक साथ नीचे झुके। अचानक उनकी सर आपस में टकरा गए और तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से वो एक दूसरे के इंतहाई करीब हो गए। मिनाल के बाल असफंद के चेहरे को छू रहे थे और वो दोनों एक लम्हे के लिए साकत रह गए। ठीक उसी लम्हे साजिद ने दहाड़ते हुए दरवाज़ा खोला। उसने जो देखा वो उसके शक को आग देने के लिए काफ़ी था। मिनाल और असफंद एक दूसरे के बाजुओं के करीब, बिखरी हुई किताबें और कमरे की खामोशी। बगैर तो ये क्या हो रहा है यहाँ? साजिद ने आगे बढ़कर असफंद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। असफंद सदमे से पीछे हटा। उसका गाल सुर्ख हो गया था। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, पानी गिर गया था, हम तो बस। खामोश, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। साजिद ने मिनाल को बालों से पकड़कर झटका दिया। और तू रंडी की औलाद, तुझे इसलिए पाला था कि तू मेरे घर में ये गुल खिलाए? मिनाल सिसकियां भरने लगी। अब्बा, खुदा की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। जोया से पूछे, वो अभी यहाँ थी। जोया पीछे खड़ी मासूमियत का लबादे ओढ़े बोली, भाजी मैं तो दवाई लेने गई थी, मुझे क्या पता था कि मेरे जाते ही आप ये सब शुरू कर देंगी। मैं भी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता हूँ और बताता हूँ इस शरीफ ज़ादे की हकीकत क्या है। साजिद ने चीख कर कहा। असफंद यार लरस गया। नहीं अंकल, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मैं बेकसूर हूँ। अगर बदनामी से डर लगते तो अभी और इसी वक्त इससे निकाह करो। साजिद ने अपना आखिरी मोहरा खेला, वरना मैं शोर मचा दूंगा कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। असफंद ने मिनाल की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी जारों की तार हो रही थी। उसे समझ आ गया था वो एक जाल में फंस चुका है। अपनी इज्जत और मिनाल की बेबसी देखकर उसने बोझल दिल से सर हिला दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। मौलवी साहब को बुलाया गया और चंद ही मिनटों में एक हंगामी निकाह पढ़ा दिया गया। जोया की आंखों में जीत की चमक थी। उसे मिनाल के इस घर से निकालने का बंदोबस्त कर दिया था। जैसे निकाह मुकम्मल हुआ, साजिद ने मिनाल का बाजू पकड़ा, उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। असफंद यार, जो मिनाल का शौहर था, उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसके दिल में मिनाल के लिए मोहब्बत की जगह शदीद नफरत ने ले ली थी। उसे लग रहा था कि मिनाल इस सारी साजिश में अपने बाप के साथ बराबर की शरीक है। कमरे में दाखिल होते ही असफर ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और मिनाल की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं बल्कि आग थी। तुम्हें मैं अपनी बीवी कभी कबूल नहीं करूँगा, तुम्हारा कोई हक अदा नहीं करूँगा, आई समझ? मिनाल। साजिद, उसे मिनाल का जबड़ा अपने पंजों में जकड़ते हुए गुर्राया। मिनाल की आंखें खौफ से फैल गई। क्या यह वही असफन था जो अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए किताब लाया था? दरवाज़ा जोर से बंद हुआ कि मिनाल का दिल लरस कर रह गया। असफन यार के घर का ये छोटा सा कमरा, जो कभी उसे एक पनाहगाह लग सकता था, अब उसे कैद खाना महसूस हो रहा था। असफन यार, जिसकी आंखों में उसने कभी शराफत और सदाइश देखी थी, अब वहाँ सिर्फ हकारत की आग भड़क रही थी। असफन यार ने तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़कर उसका बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि मिनाल के मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने उसे झटका देकर दीवार से लगाया, उसका जबड़ा अपने मजबूत पंजों में जकड़ते हुए गुर्राया। तुम्हें मैं अपनी बीवी कभी कबूल नहीं करूँगा, तुम्हारा कोई हक अदा नहीं करूँगा, आई समझ मिनाल। साजिद, उसकी आवाज़ में नफरत का जहर घुला हुआ था। मिनाल की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। असवद, मेरी बात तो सुने, मैं बेकसूर हूँ, खामोश रहो। उसने मजीद सख्ती से उसका चेहरा दबोचा। तुम्हारा वो बगैरत बाप, जिसे गैरत छूकर नहीं गुजरी, वो अपनी 2 टके की सुतीली बेटी की बातों पर यकीन कर गया और तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे गले बांध दिया। क्या सोचा था तुम दोनों ने? इस तरह मुझे फंसा कर तुम इस घर की मालिका बन जाओगी? वो नफरत से उसके हसीन चेहरे को
झटके से छोड़कर पीछे हुआ। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे पूरे खानदान से। मेरे लिए तुम इस कमरे में रखी एक बेजान चीज से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये कहकर वो मुड़ा और धड़ से दोबारा दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया, जैसे इस कमरे की हवा में उसका उसका दम घूट रहा हो। मिनाल वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस बाप ने पाला तो उसके धक्के देकर निकाला और जिसके नाम का निकाह हुआ उसने दिल से निकाल दिया। वो सारी रात फर्श पर बैठी बिलक बिलक कर रोती रही। दुख, तन्हाई और बेइज्जती के एहसास ने उसे तोड़ कर रख दिया था। रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे खुद भी पता न चला। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, असफंयार ने दरवाज़ा खोला। उसका गुस्सा अब किसी हद तक ठंडा हो चुका था, मगर दिल में कड़वाहट अब भी बाकी थी। जैसे उसने नज़र कोने में फर्श पर पड़ी मीनाल पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। मीनाल बिखरे रूप में दीवार से टेक लगाए आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसका मासूम चेहरा रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और पलकें अब भी गीली थी। मिस हालत में बहुत बेबस और मासूम लग रही थी। असफंयार का दिल उसे देखकर पल भर के लिए नरम पड़ा। उसने सोचा कि शायद वो वाकई बेकसूर हो। क्या एक गुनाहगार चेहरा इतना पुरसुकून और मासूम हो सकता है? वो गैर इरादी तौर पर उसके करीब गया ताकि उसे उठाकर बिस्तर पर सही तरह लटा दे, लेकिन जैसे उसने हाथ बढ़ाया, मिनाल ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और हड़बड़ा कर जाग गई। असफन को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में वही पुराना खौफ लौट आया। मिनाल को जागता देखकर असफन के चेहरे पर फिर वही सख्ती और सपाट लहजा वापस आ गया। वो जो थोड़ी देर पहले उसके लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था, अब फिर से वही कठोर शौहर बन गया। चलो जल्दी उठो, कॉलेज जाना है। आज से तुम्हारा नया सफ़र शुरू हो रहा है। तुम मेरे साथ ही चलोगी। मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनाएं कि निकाह के अगले दिन दुल्हन घर में कैद है। उसने सर्द लहजे में हुक्म दिया। मीनाल ने खामोशी से सर हिलाया। उसकी आवाज़ अब हलक में फंस चुकी थी। जी मैं अभी तैयार होती हूँ। फ्रेश होकर बाहर आओ, नाश्ता करके निकलना है। असफन ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसके जहन में मीनाल का वो सुर्ख और सोजा हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। मीनाल ने आईने में अपना अक्स देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर उनमें एक अज़म था। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी खामोशी और सब्र से असफनियार को साबित कर देगी कि वो नहीं है जो वो समझ रहा है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और असफनियार के घर में मीनाल के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई आजमाइश था। निकाह के इब्तदाई चंद हफ्ते खामोश जंग जैसे थे। असफनियार दफ्तर और कॉलेज के कामों में खुद को मसरूफ़ रखता ताकि उसे मीनाल का सामना न करना पड़े, जबकि मीनाल ने खामोशी को अपना जेवर बना लिया था। वो सुबह सवेरे उठती, घर की सफाई करती और असफन के लिए नाश्ता तैयार करती, मगर कभी उसके सामने ना आती। एक शाम असफन यार घर वापस आया तो उसे तेज बुखार था। वो नढाल होकर सोफे पर गिर गया। मीनाल जो किचन में बर्तन समेट रही थी, आहट सुनकर बाहर आई। उसे देखा कि असफन की आंखें बंद है और उसका चेहरा तप रहा है। वो घबरा कर करीब आई और उसके माथे पर हाथ रखा। असफन आपको तो बहुत तेज बुखार है। असफन ने नीम व आंखों से उसे देखा और झटके से उसका हाथ हटा दिया। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मिनाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने हिम्मत जमा की और दो टोक लहजे में बोली, आप मुझे अपनी बीवी माने या ना माने, मगर इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो किचन से ठंडे पानी की पट्टी लाई और उसके माथे पर रखने लगी। असमन ने मज़ाहमत करना चाही, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मिनाल सारी रात उसके सरहाने बैठी पट्टियां बदलती रही। इस दौरान उसने देखा कि असफन नींद में भी परेशान था, जैसे कोई बोझ उसे दबा रहा हो। सुबह जब असफन की आंख खुली तो बुखार उतर चुका था। उसने देखा कि मिनाल वहीं फर्श पर सर टिकाए सो गई है। उसके हाथ में अभी वही गीला रुमाल था। असफन के दिल में पहली बार पछतावे की एक लहर उभरी। क्या ये वाकई लड़की इतनी बुरी है जितना मैंने उसे समझ लिया था? उसने सोचा। कुछ दिन बाद असफन का तबादला शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर हो गया। ये उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ था। मिनाल हम शहर मुंतकिल हो रहे हैं।
میں نے وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا ہے، اسود نے ناشتے کی میز پر سپاٹ لہجے میں کہا۔ منال نے خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا، اور میری پڑھائی، کیا میں وہاں آگے بڑھ سکوں گی؟ اسود نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعلیم کے لیے وہی پرانی تڑپ تھی جو ٹیوشن کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لو جہاں میں پڑھاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ منال نے بے چینی سے پوچھا۔ یونیورسٹی میں تم میری بیوی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عام اسٹوڈنٹ کے طور پر رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں کسی کو پتہ چلے کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے اور کن حالات میں ہمارا نکاح ہوا۔ اسفن کے لہجے میں اب بھی وہ پرانی تلخی باقی تھی۔ منال کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شہر منتقلی کے بعد زندگی بدل گئی۔ اسفن یونیورسٹی کا سب سے ہر دل عزیز اور روب دار پروفیسر بن چکا تھا۔ لڑکیاں اس کی شخصیت اور وجاہت کی دیوانی تھی، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ دوسری طرف منال، جو اب اسی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، دور سے اپنے شوہر کو دیکھتی اور فخر محسوس کرتی، مگر اس کے دل میں ایک کسک رہتی کہ وہ سب کے سامنے اسے اپنا کہہ نہیں سکتی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں منال اپنی سہیلی سارا کے ساتھ بیٹھی تھی جب اسفن یار وہاں سے گزرا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، اف یار منال، دیکھ تو سی پروفیسر اسفن یار کتنا ہاٹ اور ڈیشنگ ہے نا۔ ہائے، میں تو ان کی ایک جھلک پہ مر جاؤں، کاش میری ان سے شادی ہو جاتی۔ منال نے کتاب میں نظریں جمائی اور جل بن کر بولی، ہوگا ہینڈسم مجھے کیا؟ یار تم کتنی عجیب ہو، اتنے ہینڈسم پروفیسر ہے، کچھ تو تعریف کرو۔ سارا نے اسے چھیڑا۔ منال نے دل ہی دل میں سوچا، تمہیں کیا پتا سارا، یہ جتنا باہر سے ہینڈسم ہے نا، اندر سے اتنا ہی سڑیل ہے۔ مگر اس کی زبان پر یہ الفاظ نہ آ سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسفن یار قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے، اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی ہے۔ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا طلباء و طالبات کے شور سے گونج رہا تھا، مگر منال کے کانوں میں صرف اپنی سہیلی سارا کی آواز پڑ رہی تھی، جو پروفیسر اسفن یار کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اف یار منال، دیکھ تو صحیح کتنا ڈیشنگ ہے، کتنی ہاٹ پرسنالٹی ہے ان کی۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سامنے سے گزرتے اسفن یار کو دیکھا، جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس فائل تھامے وقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہائے، میں مر جاؤں، اس کی خوبصورتی، یہ کاش میری اس سے شادی ہو جائے۔ منال نے بے رخی سے اپنی کتاب پر نظریں جما لی۔ اسے معلوم تھا کہ اسفن کی وجاہت لڑکیوں کو پاگل کر دیتی ہے، مگر اسے یہ یاد کر کے غصہ آ رہا تھا کہ یہی ہینڈسم پروفیسر گھر جا کر کتنا اکھڑ ہو جاتا ہے۔ ہوگا ہینڈسم مجھے کیا، منال نے جل بن کر جواب دیا۔ سارا باس نہ آئی، یار تم دیکھو تو صحیح، ویسے ہی جتنا پیارا نا اتنا ہی رومانٹک بھی ہوگا۔ کتنی خوش نصیب ہوگی نا ان کی بیوی۔ سارا کے لہجے میں رشک تھا۔ منال سے اب ضبط نہ ہوا، بلکہ آواز میں خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ خواہ خوش نصیب ہوگی ان کے ساتھ رہنے والی لڑکی، صرف آزمائش کا شکار ہوگی۔ اتنے سڑی اور خڑوس ہے یہ کہ اللہ کی پناہ۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اسفن یار اس کے بالکل پیچھے سے گزر رہا تھا، اور اس کے الفاظ واضح طور پر اس کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ اسفن کے لبوں پر ایک گہری اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رکنے کے بجائے اپنی چال برقرار رکھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا ارادہ چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسفن یار کی کلاس ختم ہوئی۔ جیسے ہی آخری طالب علم باہر نکلا، منال نے بھی اپنا بیگ سمیٹنا شروع کیا۔ منال، ساجد، آپ رک جائیں، آپ کی اسائنمنٹ میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اسفن کی روبدار آواز گونجی۔ منال کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سارا کو الوداع کہا اور وہیں رک گئی۔ جیسے کمرہ خالی ہوا، اسفن یار نے تیزی سے جا کر کلاس روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منال ہکا بکا رہ گئی۔ اسفن کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تپش اور شرارت تھی۔ منال پیچھے ہٹتی ہوئی کمرے کے وسط میں کھڑی لمبی میز سے جا لگی۔ اسفن نے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ میز پر جما دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تو میں سڑیل ہوں، آزمائش ہوں؟ اسے منال کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر پوچھا کہ اس کے گرم سانسیں
مینال کے گالوں کو چھونے لگی۔ مینال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ خاموش اسفندیار نے خرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ مینال کچھ کہتی اس نے اسے کمر سے تھام کر جھٹکے سے اٹھایا اور ٹیبل پر بٹھا دیا۔ مینال کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اسود نے اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے گداز لبوں پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ مینال کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس میں پچھلے کئی مہینوں کی تشنگی، دبا ہوا پیار اور اپنائیت کا دعویٰ تھا۔ مینال کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ہاتھ اسفند کے کندھوں پر جم گئے۔ کچھ دیر اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے کے بعد اسفند ذرا سا دور ہوا تو مینال شرم سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی آہیں اس کے سینے میں دب کر رہ گئی تھی۔ گھر چلو میری جان۔ اسفند اس کے کان کے بعد جھک کر انتہائی مخمور لہجے میں سرگوشی کی۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا یہ سڑیل اور خڑوس ہسبینڈ کتنا رومانٹک ہے۔ کل جب تم یونیورسٹی آؤ گے تو تمہارے چہرے پر میری محبت کے رنگ دکھیں گے۔ تب سب کو پتہ چلے گا کہ پروفیسر اسفندیار نے اپنی بیوی پر اپنا حق کیسے جتایا ہے۔ مینال نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ آج پہلی بار مینال کو محسوس ہوا کہ اس کے صبر کی فصل پک چکی ہے اور اس کا شوہر اب اسے مکمل طور پر قبول کر چکا ہے۔ مگر اسی خوشی کے بیچ اسے زویا کا خیال آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں اس کی زندگی گلزار بندی ہے وہی زویا ایک ایسی دلدل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یونیورسٹی سے گھر واپسی تک مینال کا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اسفند کی لمس اور اس کی سرگوشیوں نے اس کے وجود میں ایک ایسی آگ لگا دی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گھر پہنچتی اسفند نے اسے کمرے میں داخل ہوتے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسفند، کوئی دیکھ لے گا؟ مینال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہ تھا۔ کون دیکھے گا؟ اب اس گھر میں صرف تم ہو اور میں۔ اسفند نے اس کی گردن کے پاس جھک کر گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے مینال، ان مہینوں میں نے خود کو کتنا روکا ہے۔ تمہارا وہ صبر، تمہاری وہ خاموشی مجھے روز مارتی تھی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر شک کیا۔ مینال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اسفند نے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا اور پھر اسے بستر پر گرا دیا۔ اس رات اس کمرے کی دیواریں ان کی محبت کی گواہ بنی۔ اسفند نے اپنی بیوی پر اپنا وہ حق جتایا جس کی وہ حقدار تھی۔ مینال کی سسکیاں اور آہیں اسفند کی تڑپ میں مدغم ہو گئیں اور نفرت کا وہ آخری نشان بھی مٹ گیا جو ان کے درمیان حائل تھا۔ دوسری طرف محلے کے ایک سنسان پارک میں زویا کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ حسرت اور غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسفند اب مینال کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ اسی لمحے سمیر اپنی چمکتی ہوئی بائک پر وہاں پہنچا۔ سمیر، جس کی آنکھوں میں ہوس اور جیب میں فریب تھا، زویا کی بے وقوفی کو بہم چکا تھا۔ کیا ہوا زویا بی بی؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ سمیر نے بائک سے اترتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ سمیر، میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ابا ہر وقت مینال کی باتیں کرتے اور وہ مینال وہ جیسے اب شہزادی بن گئی ہے، زویا نے غصے سے کہا۔ سمیر نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر شہر کے بڑے بنگلے میں لے جاؤں گا۔ ہم شادی کریں گے اور اپنی زندگی جئیں گے۔ زویا اس کے سبز باغوں میں کھو گئی۔ مگر ابا، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تمہیں ابا سے منوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم بس اپنی زیورات اور کچھ نقدی سمیٹو، ہم کل رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ زویا نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں محبت نظر آئی، جبکہ وہ محض ہوس اور لالچ کا ایک جال تھا۔ زویا نے بنا سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ اسے اپنی بربادی کے پروانے پر خود دستخط کر دیے تھے۔ اگلے دن مینال جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ سارا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اوئے ہوئے مینال، آج تو تم بہت چمک رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ کہیں پروفیسر صاحب نے رات کو کوئی خاص سبق تو نہیں پڑھا دیا؟ مینال نے شرما کر اسے ٹوکا۔ سارا چپ کرو، کوئی سن لے گا۔ وہ خوش تھی مگر اس خوشی کے پیچھے ایک انجانا خوف بھی تھا۔
اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کے باپ کا گھر اجڑنے والا تھا اور زویا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا محلہ گہری نیند کی آغوش میں تھا، زویا اپنے کمرے میں دبے قدموں سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، مگر خوف سے زیادہ اس کے دل میں مینال سے آگے نکلنے کی ہوس اور سمیر کے جھوٹے وعدوں کا سحر تھا۔ اسے الماری سے باپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور وہ تمام زیورات نکالے جو اس کی ماں چھوڑ گئی تھی اور جن پر مینال کا بھی برابر کا حق تھا، مگر اس وقت زویا کے نزدیک رشتے اور حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکلی جہاں گلی کی موڑ پر سمیر اپنی بائک کے لیے کھڑا تھا۔ زویا کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، مگر وہ محبت کی نہیں بلکہ اس مال و دولت کی چمک تھی جو زویا کے بیگ میں چھپی تھی۔ آ گئی میری جان؟ سمیر نے بیگ تھامتے ہوئے پوچھا۔ سمیر میں سب کچھ لے آئی ہوں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا نا؟ زویا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کوئی نہیں زویا، اب صرف میں اور تم ہوں گے۔ سمیر نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بائک سٹارٹ کی اور زویا کو لے کر شہر کی طرف نکل گیا۔ سمیر اسے شہر کے ایک دور افتادہ اور سستے ہوٹل میں لے گیا۔ کمرے کی خستہ حالت دیکھ کر زویا کچھ چھٹکی۔ سمیر تم تو کہہ رہے تھے ہم بڑے بنگلے میں رہیں گے، اور ہم نکاح کب کریں گے؟ سمیر نے بیگ ایک طرف پھینک کر زویا کے قریب آتے ہوئے اسے کمر سے تھام دیا۔ ارے پاگل لڑکی، نکاح بھی ہو جائے گا، بنگلہ بھی مل جائے گا، پہلے اس تھکن تو اتار لیں، آج کی رات ہماری ہے، زویا سے ضائع مت کرو۔ سمیر کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ ہوس ابھر آئی تھی جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس رات زویا نے وہ سب کچھ کھو دیا جس پر ایک عورت ناز کرتی ہے۔ سمیر نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور زویا یہ سمجھتی رہی اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ دوسری طرف مینال اور اسفند کی زندگی اب ایک رومانوی خواب جیسی ہو چکی تھی۔ اسفند اب ایک لمحے کے لیے بھی مینال کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسفند نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دی تھی۔ مینال آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سلجھا رہی تھی کہ اسفند نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اسفند کیا کر رہے ہیں؟ مینال نے شرما کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی جرم تو نہیں؟ اسفند نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یونیورسٹی میں تو آپ بہت خڑوس اور پروفیسر بن جاتے ہیں، وہاں تو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مینال نے لاڑ سے شکایت کی۔ وہاں میں تمہارا پروفیسر ہوتا ہوں، مگر یہاں میں صرف تمہارا اسفند ہوں۔ اس نے مینال کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے گود میں اٹھا کر بستر پر لے گیا۔ تمہاری یہ آہیں، تمہاری یہ سسکیاں میرے لیے زندگی کا حاصل ہے۔ مینال میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مگر اب میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مینال نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ آپ کی محبت نے میرے سارے زخم بھر دیے اسفند۔ اس رات جہاں مینال اپنی محبت کے عروج پر تھی، وہیں زویا کی زندگی کا سورج ڈوبنے والا تھا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سمیر کو آواز دی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میز پر رکھا اس کا بیگ، زیورات اور پیسے سب غائب تھے۔ سمیر کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح واش روم اور باہر کی طرف بھاگی۔ ہوٹل کے استقبالیہ پر موجود شخص نے اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ لڑکا تو صبح سویرے نکل گیا تھا، کہہ رہا تو تم اس کا پیچھا نہ کرنا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لٹ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ اس کی سسکیاں ہوٹل کے گندے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے مینال کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جسے اس نے خود بدنام کیا تھا۔ اب وہ خود اس سے بھی بڑی بدنامی کا شکار ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے اس بدبودار کمرے سے دھکے دے کر نکالی گئی زویا اب سڑکوں پر ایک زندہ لاش کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کا قیمتی لباس تار تار تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسے ہر گزرتا شخص سمیر جیسا شکاری لگ رہا تھا۔ پچھتاوے کے زہریلے ناگ اس کے وجود کو ڈس رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کاش میں نے مینال باجی کے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس دن جھوٹ نہ بولتی، مگر اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ ادھر محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ساجد کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیسے ہی ساجد کو پتہ چلا کہ اس کی لاڈلی زویا، جس کے خاطر اس نے اپنے ستیلی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وہ گھر کے زیورات اور نقدی لے کر
سمیر جیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محلے والوں کی تنزیہ باتیں اور تھو تھو ساجد کے سینے میں تیروں کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ دیکھا ساجد صاحب، جس مینال کو بے قصور نکالا وہ تو نبھ گئی، مگر اپنی خون کی بیٹی نے منہ کالا کر دیا۔ ایک پڑوسی کے ان الفاظ نے ساجد کے دل پر آخری چوٹ کی۔ اسے شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ وہی صحن میں گر پڑا جہاں کبھی مینال اس کے حقے کا پانی بھرا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہ گئیں اور وہ اپنی بیٹی کی ذلت کا بوجھ لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ گیا۔ شہر کے پرتعیش فلیٹ میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ اسفند یار یونیورسٹی سے واپس آیا تو مینال کچن میں اس کا پسندیدہ کھانا بنا دی تھی۔ اسفند دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ مینال کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اسفند کیا کر رہی ہے؟ میں کھانا بنا رہی ہوں، مینال نے اس کے بازو میں کسمساتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ کھانا بنتا رہے گا مینال، پہلے مجھے وہ سکون تو لینے دو جو صرف تمہارے پاس ہے۔ اسفند نے اس کی گردن کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ مینال کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے آنکھیں موند لی۔ اسفند نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے مینال، آج یونیورسٹی میں سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پروفیسر صاحب آپ کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ میرے دل میں کہا کہ میری مسکراہٹ کا راز وہ لڑکی ہے جسے میں نے کبھی بوجھ سمجھا تھا، مگر اب وہ میری کائنات ہے۔ اسفند اسے اٹھا کر بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو مینال کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ مینال، آج میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو میں نے شک کی وجہ سے روک رکھا تھا۔ اسے مینال کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات ان کی محبت کے لمحات میں ایک ایسی تپش تھی کہ مینال کی آہیں اور سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ماضی کی تمام تلخیاں اس غربت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ ابھی وہی سحر انگیز لمحے سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ اسفند کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بوجھل دل سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ان کے ایک پرانے پڑوسی کی آواز تھی۔ اسفند یار بیٹا، ساجد صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ زویا بھاگی اور ساجد صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ فوراً پہنچو۔ مینال جو بھی اسفند کے سینے سے لگی ہوئی تھی، یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے باپ کا گھر اجڑ چکا تھا، اس کی بہن رسوا ہو چکی تھی، اس کا سوتیلا باپ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفند کی دی ہوئی محبت پر ناز کریں، اپنے خاندان کی ذلت پر آنسو بہائے۔ قدرت اپنا کھیل مکمل کر چکی تھی، شہر کی فضاؤں میں خنکی تھی، مگر اسفند یار اور مینال کے بیڈ روم میں محبت کی تپش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مینال آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی کہ اسفند نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی ٹھوڑی مینال کے کندھے پر ٹکی تھی اور نظریں آئینے میں مینال کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ آج میری بیوی کچھ زیادہ حسین نہیں لگ رہی؟ اسفند نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے مخمور لہجے میں پوچھا۔ مینال کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ اسفند چھوڑے نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی میں آج آپ کا اعزازی فنکشن ہے اور مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ فنکشن ہوتا رہے گا مینال، مگر یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اسفند نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ ان تمام دکھوں کا مداوع تھا جو مینال نے اس رشتے کی شروعات میں سہے تھے۔ اسفند کی گرفت شدید ہوتی جا رہی تھی اور مینال کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے مینال کو اٹھا کر بستر پر گرایا اور اس کی آہوں کو اپنی محبت کے رنگوں میں سمو لیا۔ آج وہ صرف ایک پروفیسر نہیں تھا، بلکہ ایک دیوانہ شوہر تھا جو اپنی بیوی کے ہر زخم کو پیار سے بھر دینا چاہتا تھا۔ فنکشن میں جب پروفیسر اسفند یار اسٹیج پر اپنی کامیابی کا ایوارڈ لینے پہنچا تو اس نے مائک تھامتے ہی سب کے سامنے کہا، میری اس کامیابی کے پیچھے میری بیوی مینال کا ہاتھ ہے، جس نے میرے شک اور غصے کو اپنی خاموش محبت سے مات دی تھی۔ مینال ہال کی پہلی قطار میں بیٹھی تھی۔ اس کا سر فخر سے بلند تھا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ محفل میں موجود ہر شخص اس
रश्क भरी जोड़ी को देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी का एक दूसरा रुख भी था जो इंतहाई हौलनाक था। वो मनहूस शाम जब मीनाल और इसफन अपने आबाई मोहल्ले पहुंचे ताकि साजिद की कब्र पर फातिहा पढ़ सके, तो वहाँ का मंजर ही बदल चुका था। कब्रिस्तान के कच्चे रास्ते पर एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और लिबास पैवंद ज़दा था, एक ताज़ा खबर से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसके गिर्द कुछ रिश्तेदार खड़े थे जो उसे नफरत से धुतकार रहे थे। निकल जा यहाँ से मनहूस औरत, तेरे जैसे करतूतों वाली बेटियों का बाप की कब्र पर कोई हक नहीं होता। एक दूर के चचा ने उसे ठोकर मारते हुए कहा। मीनाल ने गौर से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जोया थी, वही जोया जो कभी अपनी खूबसूरती और चालाकी पर नाज करती थी, आज एक बेकारन से भी बदतर हालत में थी। सुमैर ने उसे लूट कर सड़कों पर फेंक दिया था। अब उसके पास ना इज्जत थी, ना छत और ना ही वो बाप जो उसके हर गुनाह पर पर्दा डालता था। जोया ने जैसे मीनाल को देखा वो घुटनों के बल रेंगती हुई उसके पास आई। बाजी मुझे माफ़ कर दे बाजी, मैं बर्बाद हो गई। सुमैर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब्बा भी मुझे छोड़ कर चले गए। वो मीनाल के पाँव पकड़कर बिलखने लगी। मीनाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर असफर ने उसे पीछे हटा दिया। जोया, ये तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। तुमने मीनाल की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर देख लो, अल्लाह ने उसे इज्जत दी और तुम्हें इबरत का निशान बना दिया। जोया ने देखा कि मीनाल एक बावकार खतून की तरह अपने शोहर के पहलू में खड़ी है। उसका एक एक अंदाज खुशहाली और सुकून की गवाही दे रहा था, जबकि वो खुद जिल्लत की गहरी खंदक में गिर चुकी थी। वही रिश्तेदार जो कल तक जोया के नखरे उठाते थे, आज उस पर थू थू कर रहे थे। साजिद की मौत के बाद घर में नीलाम हो चुका था, क्योंकि जोया ने तमाम जमा पूंजी सुमैर के हवाले कर दी थी। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ न था। वो कब्रिस्तान की मिट्टी में अपना चेहरा रगड़ती रही, मगर गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। कहानी के इख्तिताम पर एक तरफ मीनाल थी जो सब्र और सच्चाई की बदौलत एक खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारी थी। उसका शौहर उस पर जान छिड़कता था और मुआशरे में उसका सर फख्र से बुलंद था, जबकि दूसरी तरफ साजिश करने वाली जोया थी जो अपनी खोदी हुई खंदक में गिरकर अपनी इज्जत, खानदान और खुशियां गंवा चुकी थी और अब पछतावे की आग में जल रही थी। कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया था, मजलूम को इज्जत दी और जालिम को निशान इबरत बना दिया। दुनिया का ये अब्दी असूल है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद एक दिन उसमें ज़रूर गिरता है। इंसान की चालाकियाँ आरज़ी हो सकती मगर खुदा का इंसाफ अटल है। सच्ची मोहब्बत और सब्र कभी रायगा नहीं जाते, जबकि झूठ और फरेब की इमारत एक ना एक दिन धड़ाम से गिर जाती है। मीनाल की मुस्कुराहट और जोया के आंसू इस हकीकत का सबूत है कि नेकी का अंजाम हमेशा बखैर होता है और बदी का अंजाम रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग नॉवल। अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।